الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. We are what we think, we are what we perceive in life, right? اور ہمارے جو دو انپٹ ڈیوائسز ہیں، ہماری آنکھیں اور ہمارے کان، یہ بہت بڑا امپیکٹ ڈالتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو لرننگ ہے وہ 90% ہماری آنکھوں سے اور کانوں سے ہو رہی ہوتی ہے، رائٹ؟ اور 90% آف دا لرننگ از تھرو سب کانشیس مائنڈ ایز ویل. سو ہم جو سن رہے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہیں، ہم جن باتوں پہ غور کر رہے ہیں، چاہے وہ کانشیسلی کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں، بٹ ہمارے سب کانشیس اس کو لے رہا ہے. ایون پازیٹیو جو لوگ ہوتے ہیں، جو ہر اینگل میں پازیٹیوٹی نکالتے ہیں، اس کو کسی بری چیز میں بھی پازیٹیوٹی نظر آ جاتی ہے. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ وی تھنک اینڈ ہاؤ وی پرسیو تھنگس. جیسے ایک عورت کے بارے میں ایک رائٹر لکھتے ہیں کہ وہ بوڑھی تھیں لیکن شی واز فل آف پازیٹیوٹی. ہر کسی کے بارے میں اس کی تعریفیں، کوئی برے سے برا انسان ہے اس کے بارے میں بھی پازیٹیو بات تلاش کر کے لے آتے تھیں. اور ہم نے جب بھی ان کو سنا، وہ ہر کسی کی پازیٹیو اسپیکٹس اور پازیٹیو اینگلز مینشن کر رہی ہیں. سو دیٹ سو کہ یعنی اس کے کسی انسان کے شر کا نہ پتہ ہونا یہ الگ بات ہے. شر کا پتہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کو اجاگر کرنا یہ ایک اور چیز ہے جو ان عورت میں تھا. سو ایک دفعہ ایک شخص نے کہا ان میں سے، میں لیٹ می چیک کہ یہ شیطان کے بارے میں کیا کہتی ہیں. اب تو یہ پکڑی جائیں گی، اب تو کوئی نہ کوئی نیگیٹو بات کر دیں گی. تو نے کہا، اماں جی شیطان کے بارے میں کیا خیال آپ کا؟ تو اماں جی نے کہا کہ بیٹا دیکھنا کتنا محنت کرتا ہے وہ، کتنا کنسسٹنٹ ہے وہ، کتنا لگا ہوا ہے پیشن کے ساتھ اپنے ویژن پہ اور مشن پہ. سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں کچھ امپورٹنٹ چینجز لانا چاہتے ہیں تو وی ہیو ٹو تھنک ان اے پازیٹیو مینر. 12 کپلز جو تھے وہ ایک ورک شاپ میں تھے اور ان کے نا 6 کے 2 گروپس بنا دیے گئے، اور ایک گروپ 6 کا، ایک گروپ 6 کا. ایک کو بولا گیا کہ آپ نے اپنی لائف کے، اپنے اسپاؤس کے ساتھ جو بھی پازیٹیو مومنٹس ہیں ان کو سوچنا اور لکھ لیں اپنے پیج پہ. لیفٹ والے گروپ کو بولا کہ اپنے اسپاؤس کے ساتھ آپ کے جو بھی نیگیٹو مومنٹس ہیں آپ نے ان کو سوچنا اور لکھ لینا ہے. جب دونوں لکھ لیے اور دونوں آ گئے تو ان دونوں گروپس کو ڈیوائسز لگا کے، اسٹریس ٹیسٹنگ مشینز لگا کے ان کا اسٹریس لیول چیک کیا گیا. پہلے بھی چیک کیا تھا، بعد میں چیک کیا گیا. جنہوں نے پازیٹیوٹی لکھی، the اسٹریس لیول واز ڈیکریزڈ بائی 15%. ابھی صرف سوچا تھا، کچھ نہیں کیا، کہیں باہر نہیں گیا، کوئی کھانا نہیں کھایا، کوئی ویکیشنز پہ نہیں گیا، نہیں، صرف سوچنے سے. اور جنہوں نے نیگیٹو مومنٹس کے بارے میں سوچا، their اسٹریس لیول واز انکریزڈ ٹو 50%. مگر آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہر ٹائم نیگیٹیوٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم خود بھی نیگیٹو ہوں گے، دوسروں کو بھی کمپلینس. ابراہیم علیہ السلام اپنے جو بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، ان کے گھر 2 دفعہ انہوں نے وزٹ کیا. مکہ جب گئے نا 2 وزٹ کیا. پہلی دفعہ جب گئے تو ان کی وائف ملی. اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، باہر تھے. انہوں نے کہا اسماعیل کیسا ہے، ہاؤ از یور لائف، سب ٹھیک ہے، چل رہا ہے. پہلے جو وائف نے کہا اس نے بڑی کمپلینس کی، کوئی فیسلٹیز ہی نہیں ہے، لائف بڑی ٹف ہے، کھانے کو پراپر نہیں مل رہا، پینے کا جو ہے نا لیمیٹڈ ہے، کمپلینس. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میرے بیٹے کو سلام دینا اور کہنا کہ میرا میسج پہنچانا کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا میں میسج دے دوں گی. تو جب اسماعیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کے والد صاحب آئے تھے اور انہوں نے میسج دیا آپ کو کہ چینج یور ڈور اسٹیپ. آئی ڈونٹ نو اس کا مطلب کیا ہے، لیکن ہی سیڈ دس. تو اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد صاحب نے اس سے ملے تھے اور انہوں نے کہا کہ لیو یور وائف، میری سم ون ایلس. تو جب ابراہیم دوبارہ آئے اور سیم سرکمسٹانسز میں دوسری وائف سے ملے جو اسماعیل السلام کی وائف تھیں، جو کرنٹلی ان کے نکاح میں تھیں اس ٹائم پہ، پوچھا اسماعیل کیسے، حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ایوری تھنگ از گڈ، ماشاء اللہ، اللہ کی طرف سے بڑی بلیسنگز ہیں، بڑے خوش ہیں ہم، لائف از امیزنگ، الحمد للہ، اللہ کی تمام نعمتوں پہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ
میرا اسماعیل کو میسیج دینا کہ کیپ دس ڈور اسٹیپ، اپنے پاس اس کو رکھنا، یہ نیک صالح عورت ہے. کیوں؟ پازیٹیوٹی یا نیگیٹیوٹی وجہ سے. لیسن کیا ہے کہ ایگزیکٹ سیم سرکمسٹانسز پہ ہاؤ یو سی تھنگز اینڈ ہاؤ یو ایکسپیرینس تھنگس. دیکھیں جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پہ آتا ہے. اگر دل میں نیگیٹیوٹی ہے تو زبان پہ نیگیٹو فیلنگس آئیں گی. اگر دل میں پازیٹیوٹی ہے تو زبان پہ الحمدللہ نکلے گا. اللہ کا ہر چیز میں شکر ہے. اس لیے تو اللہ کے نبی نے کہا تھا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم. اس کو دیکھو جو تمہارے سے نیچے ہے، دیکھنا ہی اس کو ہے، اس کو نہیں دیکھنا جو تمہارے سے اوپر ہے. کیوں؟ فهو اجدر، تمہارے لیے بہتر ہے، مینٹلی، فزیکلی، اسپریچولی، ہر لحاظ سے تمہاری پازیٹیوٹی کے لیے بہتر ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم حقیر نہیں جانو گے. پھر متفقن علیہ، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ کی نعمتوں کو تم بلیڈل نہیں کرو گے. یو ول ناٹ نیگیٹو سیلف ٹاک، یو ول ناٹ بلیڈل دا بلیسنگز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جابر بن عبداللہ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ جابر میرے گھر میں چلو کھاتے ہیں. گھر لے گئے تو دیکھا کہ گھر میں نا بس وہ سوکھی ہوئی بریڈ پڑی ہے، اور کہا کہ کچھ ہے کچھ چیز ڈبونے کے لیے اس کو تاکہ ہم موائسٹ کر سکیں، نرم کر سکیں، اس میں ہم ڈپ کرے کھائیں. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک وہ سرکہ پڑا ہوا ہے. تو کیا کہا، اوہو سرکہ کاش شہد ہوتی، کاش کچھ اور سیرپ ہوتا، کیرمل سیرپ ہوتا، اسٹرابیری سیرپ ہوتا، جیسے ہم نہیں. کیا کہا ہاؤ امیزنگ از ونیگر، اللہ اکبر، ہاؤ امیزنگ از ونیگر، کیا زبردست چیز ہے سرکہ. اور اس کے اندر ڈبویا اور وہ کھایا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے، کیونکہ پازیٹیوٹی بھی کنٹیجس ہوتی ہے، جابر کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آئی لوڈ ونیگر سو مچ. جابر سے روایت سنی طلحہ بن عبید اللہ نے اور کہا کہ آئی لوڈ ونیگر سو مچ ان مائی لائف. طلحہ بن عبید اللہ سے جس نیٹر نے یہ حدیث سنی وہ کہتے ہیں کہ آئی لو ونیگر ٹو، کیونکہ اللہ کے نبی کو پسند تھی. غالباً صلح حدیبیہ کے موقع پہ ہی جب صحابہ گئے ہوئے تھے ڈیل کرنے کے لیے کفار کے ساتھ معاہدہ کے لیے، تو انہوں نے اب سہیل بن عمر کو بلا لیا. اور سہیل بن عمر وہ تھا جو بڑا کمال کا نیگوشیٹر تھا، ڈیبیٹر تھا، اور ہر بندے کو زیر کر دیتا تھا، رائٹ. تو بعد میں الحمدللہ مسلمان ہو گئے تھے اور صحابی جلیل بنے. تو جب صحابہ نے دیکھا کہ سہیل بن عمر، انہوں نے کہا اللہ مستعان، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر دیکھا اور مسکرائے. تو آپ نے فرمایا کہ سہل امرنا، ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ سہیل کا مطلب کیا ہے؟ ایزی، سہل. سہیل مینز سہل، the one who is easy. تو ہمارے کام کو آسان کر دیا گیا. ڈونٹ وری، انشاءاللہ اللہ کے اسی فیصلے میں بہتری ہوگی. پازیٹیوٹی ہر حوالے سے مسکرا رہے ہیں. جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میں پازیٹیو انسان بن سکتا ہوں اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں اور میرا ایک بڑا اچھا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس دنیا میں، اپنی آخرت کو میں اچھا بنا سکتا ہوں، اور اللہ نے مجھے وہ کیپیسٹیز دی ہیں، وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ میں جنت کو کما لوں اور دنیا میں بھی اچھی لائف گزاروں. اچھی لائف سے مطلب پیسہ صرف نہیں ہے، اچھی لائف سے مطلب ایمان، پازیٹیوٹی، اچھا اخلاق، یہ سب رزق ہیں. تو تب تک نہیں کر پائیں گے جب تک سوچیں گے نہیں، بیکاز جنگیں میدانوں میں جیتنے سے پہلے ذہنوں میں جیتی جاتی ہیں. سو امیجن یور سیلف لیونگ اے پازیٹیو لائف انشاءاللہ، اینڈ سیلف ٹاک کریں اینڈ اپنے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کوالٹیز دی ہیں جن کو میں نے بس جاننا ہے اور پہچاننا ہے اور جن پہ کام کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ کر لوں گا. اٹ ول ٹیک سم ٹائم بٹ آئی ول ڈو اٹ. پھر انسان کہتا ہے جب میں نے اپنے آپ کو اس نیگیٹیوٹی سے نکالنا ہے اور میں ایک پازیٹیو لائف گزار سکتا ہوں، اینڈ آئی ول لیو اے پازیٹیو لائف، تو پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں، اور جو مسائل اور پریشانیوں بہت کم ہیں. اگر ہم پازیٹیو سے فوکس کریں ہماری لائف امیزنگ ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پازیٹیو رکھے، حسن ظن والا رکھے، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان والا رکھے، اور اپنے بارے میں اچھا گمان والا رکھے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ عمل قبول فرمائے اور ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ علیہ ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.